جب مسجد کے اعمال امت چھوڑ دے گی تو پھر مسجدوں میں وہ کام ہوں گے جو مسجد میں کرنے کے نہیں ہیں، یا تو مسجد میں اعمال مسجد ہوں گے، یا ورنہ امت مسجد کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کرے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے اس شخص کے لیے جو کسی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرے، جو کسی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرے، یہاں تک کہ اپنے کسی کاروبار اور اپنی کسی دکان اور اپنی کسی چیز کا اشتہار سحر اور افطار کے نقشے پر لگانا اور اس کو مسجد میں اس ارادے سے ٹنگانا کہ تاکہ لوگ سحر و افطار دیکھیں تو ہماری دکان کا پتہ اور اشتہار بھی دیکھ لیں، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ ایک صاحب نے اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کا اعلان کیا مسجد میں، بھائی میرا اونٹ کھویا گیا ہے، کسی کو ملے تو مجھ تک پہنچا دینا، وہ اونٹ میرا ہے اگر کسی کو ملے۔ آپ نے فوراً دعا دی، لا رد اللہ علیک، اللہ کرے تیری اونٹنی کبھی نہ ملے، اونٹنی تیری کبھی نہ ملے۔ اپنی چیز کا اشتہار کرنا بھی مسجد کے اندر یہ ایسا ہی ہے جیسا کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا۔ لوگ سمجھتے ہیں مسجد میں مصلی آئیں گے، اشتہار دکان کا دیکھیں گے، سمجھتے تھے اب تو مسجدیں ایسی بن گئی کہ نماز بھی پڑھو تو یہ خیال آئے گا کہ یہ مصلی کس کمپنی کا بنا ہوا ہوگا۔ ایسے شاطر ہوشیار نکلے سارے یہود و نصارہ اور اعداء دین، مسلمانوں کی نماز کی جان نکالنے کے لیے انہوں نے ایسی جگہ مصلی کی کمپنی کا نام لکھیں گے بنانے والے کا کہ نماز میں اسی کا خیال آئے کہ یہ کس نے بنایا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں چٹائی نہیں تھی، چٹائی بھی نہیں تھی، کیچڑ میں گارے پر بارش میں لوگ سجدہ کرتے تھے، آپ کی پیشانی تک پر کیچڑ لگا ہوا نظر آتا تھا نماز کے بعد۔ ایسے صحابہ کے پیشانیوں سے اگر اعمال اور عبادات کا نور نظر نہ آئے تو کیوں نہ نظر آئے۔ اب ہر وہ کام مسجد میں ہوتا ہے جو مسجد میں ہونے کا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک چیز مسجدوں میں شور یا قرب قیامت کی علامت ہے۔ مسجدوں کے اندر شور اور مسجدوں کو مزین کرنا یہ اغیار کا طریقہ ہے، یہ اغیار کا طریقہ ہے۔ وہ اپنے معابد کو مزین کیا کرتے تھے، اپنے معابد کو مزین کرتے تھے، یہ اغیار کا طریقہ ہے، یہ اغیار کا طریقہ ہے۔ اسلام کی شان و شوکت اعمال مسجد سے تھی، نہ کہ مسجد کی عمارت و تعمیر اور مسجد کے اندر زیب و زینت کے سامان سے۔ جتنے بھی ملوک ہیں انہوں نے مسجدیں اسلام کی شان و شوکت کے لیے بنائیں۔ آپ دیکھو گے ساری دنیا میں جتنی بھی تاریخی مسجدیں ہیں اکثر آپ کو بند ملیں گی، اکثر آپ کو بند ملیں گی۔ اور جا کے افریقہ کے ملکوں میں دیکھو لوگوں نے ٹین کی چھپر کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، بعض ممالک میں تو سارا مرکز ہی ٹین کے چھپر کا بنا ہوا ہے۔ کیوں کہ نماز کی محنت کرتے ہوئے جو مسجد بنے گی وہ ضرورت کی بنے گی، اور جو مسجد نماز کے مقصد کے لیے نہیں ہے وہ شان و شوکت کے لیے بنے گی، وہ شان و شوکت کے لیے، تاکہ اسلام کا رعب مساجد سے دکھائی دے۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اسلام کا رعب وہ اتباع سنت میں ہے، اسلام کا رعب اتباع سنت میں ہے، اسلام کا رعب اتباع سنت میں ہے، اسلام کی شان و شوکت زیب و زینت میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام مسجدوں میں کس چیز کو ناگوار اور نامناسب اور برا سمجھتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کیا چیزیں مسجد کے لیے نامناسب سمجھتے تھے؟ فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ابو سعید خدری کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ ہم ابو سعید خدری کے ساتھ تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچانک ہم مسجد میں داخل ہوئے
دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈال کر اور دونوں ٹانگیں پکڑ کر، جو ہمارے سجدے کے بانے بیٹھنے کا معمول ہے نا لوگوں کا، دونوں ٹانگیں کھڑی کی گھٹنے اور انگلیاں پھنسا لی، یا ایک کپڑا باندھ لیا، ایک رومال گرا لگا کے رومال باندھ لیا اور دونوں انگلیاں ڈال کر دونوں ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے اس آدمی کی طرف اشارہ کیا، اس کو منع کیا کہ ایسا نہ کر، نہ کپڑا باندھ کر بیٹھ ٹانگوں میں اور نہ انگلیوں میں، ایسے انگلیاں ڈال کر دونوں ٹانگوں میں ملا کر۔ لیکن وہ آپ کا اشارہ نہ سمجھ سکا، وہ آپ کا اشارہ نہیں سمجھ سکا کہ آپ کس چیز سے منع کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ متوجہ ہوئے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی طرف اور یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں ہو تو وہ ہرگز اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر اور گھٹنے کھڑے کر کے اس طرح نہ بیٹھے، اس لیے کہ یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطان کا عمل ہے۔ ہرگز تشویق نہ کرے، اس لیے کہ تشویق کہتے ہیں انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر ہاتھ باندھ کر بیٹھنا۔ فرمایا کہ تمہیں سے ہر شخص نماز کے حکم میں ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کے انتظار میں ہے، یہاں تک کہ مسجد سے نکلے، جب تک مسجد میں رہے گا نماز کے حکم میں رہے گا۔ تو اس لیے نماز کے حکم ہونے کی وجہ سے شیطان کی حرکت نہ کرے۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا تو وہاں مال غنیمت میں اس خیبر کے قلعے سے بہت سا لہسن اور پیاز، چنانچہ صحابہ ٹوٹ پڑے صحابہ لہسن پہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس بدبودار چیز کو کھائے وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے، پیاز اور لہسن کھا کر مسجد کے قریب نہ آئے۔ یہاں تو کھا کر آنے کو بھی منع کیا ہے، اور جماعتیں تو سامان میں لے کر اندر مسجد میں رکھ دیتی۔ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خطبہ دیا جمعہ کے دن، اور خطبے میں فرمایا جمعہ کے خطبے میں، اے لوگو تم پیاز اور لہسن کھاتے ہو اور یہ دونوں بدبودار اور بری چیزیں ہیں، اور میں نے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کو اس کی بو آتی کسی کھانے والے کی ڈکار سے یا کسی کھانے والے کے منہ سے، جب آپ کو اس کی بدبو آتی تو آپ حکم دیتے اس آدمی کو مسجد سے نکال کر اس کو بقیع پہنچا دیا جاتا، مسجد سے نکال کر بقیع، حالانکہ بقیع کتنا دور، مسجد سے دور بقیع، آپ بقیع کے قبرستان میں پہنچا دیتے اس کو کہ مان لے جاؤ اسے مسجد سے نکال دو، چنانچہ اس کو مسجد سے نکال لیا جاتا بقیع کی طرف۔ پھر آپ نے فرمایا جو تم میں سے یہ دو چیزیں کھائے پیاز اور لہسن، اس کو چاہیے کہ پکا کر اس کی بدبو کو مار دے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے ایک دن مسجد میں، اچانک آپ نے دیکھا کہ مسجد کی قبلے کی دیوار پر کسی نے تھوکا ہوا ہے۔ آپ سخت ناراض ہوئے، سخت غضبناک ہوئے۔ پھر آپ نے اس کو صاف کیا، کھرچا آپ نے اس کو، اور یہ فرمایا، راوی کہتے ہیں صحابی کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ نے اس کی جگہ زعفران منگا کر مسجد کی دیوار پر لگایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت تم میں سے ہر آدمی کے بالکل سامنے ہوتے ہیں جب وہ نماز پڑھتا ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ نہ وہ سامنے کی طرف تھوکے اور نہ دائیں طرف تھوکے، کیونکہ دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے اور سامنے اللہ تعالی سامنے ہوتے ہیں بالکل نماز پڑھنے والے کے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہے بہت غصے کے ساتھ، اور یہ فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے سامنے کوئی آئے اور اس کے چہرے پر تھوک دے؟
بات فرمائی آپ نے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی سامنے سے اس کے چہرے کے سامنے آئے اس کے چہرے پر تھوک دے؟ کیا تم میں سے کوئی اسے برداشت کر سکتا ہے؟ پھر یہ فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے وہ اپنے رب کے سامنے اپنے رب سے مواجہہ کیے وہ ہوتا ہے، اس کا چہرہ اس کے رب کے سامنے ہوتا ہے اور فرشتہ اس کے دائیں جانب ہوتا ہے، لہذا نہ سامنے تھوکے اور نہ دائیں جانب. ایک روایت فرماتے ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسجد اگر کوئی مسجد میں تھوکے تو مسجد غصے سے یا ناگواری سے اس طرح سکڑ جاتی ہے جس طرح کھال کا یا گوشت کا ٹکڑا آگ کے اندر سکڑ جاتا ہے. یا مسجد نہیں بلکہ اہل مسجد مراد ہیں کہ جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں نماز کے وقت یا مسجد کے اعمال میں جو ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں وہ ملائکہ مسجد کے اندر گندگی کو دیکھ کر اس طرح یہ ان کو ضیق ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے مسجد کے اندر گندگی دیکھ کر یا مسجد میں تھوک یا مسجد میں جو ہے کوئی بری چیز دیکھ کر. اس لیے چاہیے مسجدوں کو صاف رکھو، یہ ہر ایک کا کام ہے. یہ مسجدوں کو صاف رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ ہر ایک کا کام ہے. مسجدوں کو صاف رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے.